اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا جو درس قرآن ہے یہ اس بارے میں ہے کہ شریعت کے اندر اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عزت ہے، ان کی اطاعت کے بارے میں کیا حکم ہے، اور دوسری ہے کہ لفظ اہل بیت سے اصطلاحی طور پہ مراد کیا ہے، کون کون اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ اور اب یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی معاملے کے اندر جو اگر مسلمانوں کو رہنمائی چاہیے ہو کسی بھی معاملے کے اندر، تو مسلمانوں کے پاس دو ہی سورسز ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق تمہیں حکم دیں ان کی اطاعت کرو۔ تو شریعت نے ہر معاملے کے اندر، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، گائیڈ لائن ایک ہی دی ہے کہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، رسول اللہ کی رہنمائی کیا ہے، اور قرآن مجید کی رہنمائی کسی بھی معاملے۔ تو اہل بیت سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، اور اس کے اندر پوری مسلم امہ کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب قرآن جو اولین ماخذ ہے کسی بھی اسلامی جو ہیں میٹرز ہیں ان کا، وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بنیادی ماخذ جو ہیں، باقی جو ماخذ ہم کہتے ہیں نا کہ اجماع اور قیاس، وہ اصل میں قرآن مجید اور حدیث سے ہی استدلال ہے۔ تو اس لیے ہم اہل بیت سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر کیا قرآن مجید اس بارے میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اور کیا حدیث اس بارے میں ہمیں رہنمائی کرتی ہے یا نہیں، ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا یہ ایسی بنیادی چیز ہے کہ آپ ہر نماز میں قرآن مجید کا ایک حصہ ضرور پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، ہر رکعت کے اندر، اور آپ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، یعنی ہر معاملے کے اندر جو ٹھیک راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو تیرا بتایا ہوا راستہ ہے، اللہ ہمیں وہ دکھا۔ اور اس کے جواب میں جیسے ہی قرآن مجید شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ تم لوگوں نے سیدھا راستہ پوچھا ہے نا، تو یہ لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن جو کتاب ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، یہ آئین بھی ہے، یہ قانون بھی ہے، یہ اخلاق بھی ہے، یہ سب کچھ ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو کہ واقعی قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ہر معاملے کے اندر۔ اس لیے ہم جو ہیں، اور اہل بیت کو ہے حدیث کے اندر بھی یہ لفظ اہل بیت کا استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ سورۃ احزاب کے اندر استعمال ہوا ہے، جو بھی میں نے آپ کے پاس آیت پڑھی ہے نا شروع میں، اس کے اندر کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے اندر قرآن مجید کے اندر اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کیوں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور پوچھا کہ اے معاذ تم لوگوں کے درمیان معاملات کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میں قرآن مجید کے اندر دیکھوں گا کسی بھی معاملے کو، اس کے اندر نہ ملا تو میں حدیث کے اندر دیکھوں گا، اس کے اندر نہ ملا تو میں اجتہاد کروں گا اور اپنی رائے استعمال کروں گا۔ تو صاف پتہ چلا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر دیکھیں، نہ ملے حدیث شریف کے اندر دیکھیں، حدیث شریف کے اندر بھی نہ ملے تو قرآن و مجید اور حدیث کے اصول کی روشنی کے اندر ایک ایسا بندہ جو قرآن و حدیث کا مکمل علم رکھتا ہے باقاعدہ، وہ قرآن و مجید قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر اجتہاد کرے۔ اس لیے ہم بھی آج
کو دیکھ رہے ہیں، پھر حدیث کے اندر دیکھیں گے کہ اہل بیت سے کیا کیا مراد ہے، اور اس طرح الحمدللہ اس چیز کی وضاحت ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے جب صورت احزاب کی بات آپ کرتے ہیں تو ایک اور چیز جو ہے اس کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت کا اصل میں تفسیر تو ایک ہی ہے جو میں آیت ابھی پڑھی تھی، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے پچھلی 8-10 آیت کا جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ صورت الاحزاب کو آپ دیکھیں نا تو صورت احزاب کی جو یہ جو آیت ہمارے میں صورت احزاب کی آیت نمبر 26 ہے، جب تک ہم اس سے شروع نہیں کریں گے ہمیں لفظ اہل بیت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ سیاق و سباق سمجھنا ضروری ہے، یعنی وہ سیاق و سباق قرآن میں یاد رکھیے، قرآن انزلناہ علی مکث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو ٹکڑوں کے اندر نازل کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک خاص سینیریو پیدا ہوتا تھا، اس سینیریو کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے کہ سینیریو کیا ہے، کس سینیریو کے اندر، کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ آیت جو کہ اہل بیت سے متعلقہ ہے کس سینیریو کے اندر نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہی سینیریو جو ہے بنیادی طور پہ اہل بیت کے لفظ کی تشریح کرے گا۔ سورت احزاب آپ کو پتا ہے احزاب سورت ہے، اس کے اندر جو سورت شروع ہوتی ہے یہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے حالات کے بارے میں ہے، اور آپ کو پتا ہے غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کے اوپر تمام عرب کے قبائل نے حملہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے مدینے کے اندر خندق کھودی تھی، اور مدینے کے 3 اطراف پروٹیکشن تھی اور ایک اطراف میں خندق کھودنی پڑی تھی۔ یہ میں وضاحت نہیں کروں گا پوری اس کی تفصیلات۔ اور اس جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے اندر جو یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان معاہدے تھے، پیکٹ جسے آپ مدینہ پیکٹ کہتے ہیں، میثاق مدینہ۔ اور وہ پیکٹ یہ تھا کہ اگر مدینے کے اوپر، اس میں ایک شک یہ تھی، مدینے کے اوپر اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو تمام اہل مدینہ مل کے، یہودی بھی، مسلمان بھی، اور جو باقی عرب ہیں وہ مل کے دفاع کریں گے مدینے کا، اور باہر کے لوگوں کی ہیلپ نہیں کریں گے۔ یہ پیکٹ کے اندر یہ ایک کنڈیشن تھی، یہ ایک شرط تھی۔ لیکن جب غزوہ خندق ہوئی تو بنو نذیر وغیرہ نے کیا کیا کہ انہوں نے جب مشرکین مکہ نے حملہ کیا غزوہ احزاب کے اندر، مسلمانوں نے ان کو خندق کی وجہ سے ان کو روکا، تو جو یہودیوں نے، بنو نذیر وغیرہ نے، انہوں نے اندر سے، بنو قریظہ نے، انہوں نے اندر سے کوشش کی بغاوت کرنے کی، کوشش کی کہ اندر سے وہ ہیلپ کریں مشرکین مکہ کی، اور مسلمانوں کے ایک قلعے کے اوپر حملہ کیا۔ اور آپ کو یہ ساری تفصیلات آپ کو پتہ ہیں، حضرت صفیہ نے بھی ایک یہودی کو مار کے، فوج مصروف تھی باہر خندق پہ، تو انہوں نے بھی ایک فوجی کو، یہودیوں کا ایک فوجی، ایک بندہ جو کہ حملہ اندر سے کچھ کرنا چاہتا، انہوں نے ایک ڈنڈا مار کے اس کا سر پھاڑا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ تو اب جب غزوہ خندق کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچایا، جنگ ختم ہو گئی، مشرکین مکہ جو ہے تمام عرب قبائل کے ساتھ جو آئے تھے سارے واپس چلے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور فرمایا کہ آپ ہتھیار کیوں اتار رہے ہیں؟ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ تو اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی جائیں، ہتھیار مت اتاریں، ابھی جائیں اور جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کریں۔ انہوں نے پیکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے فوراً فرمایا، اور وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ لا یصلی احدکم الا فی قریظہ، الا فی بنی قریظہ، انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ بنو قریظہ کہ وہ جو قلعے ہے مدینے کے شرقی طرف ان کا قلعہ تھا، فورٹ تھا، وہاں پہنچ کے تو مسلمان وہاں گئے، اور مسلمانوں نے انہوں نے اپنے قلعے بند کر لیے۔ 24 یا 25 دن محاصرہ رہا، اور محاصرے کے بعد جب انہوں نے بھوک پیاس وغیرہ سے تنگ آ کے قلعہ کھولا تو اب انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا، حضرت معاذ تھے وہ ان کے حلیف تھے، حضرت معاذ کے قبیلے میں اور بنو قریظہ میں ایک پیکٹ تھا رسول اللہ کے آنے سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاذ جو فیصلہ کرے، ان کا خیال تھا کہ وہ ان کی فیور کریں گے، حضرت معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ حضرت معاذ نے یہ فیصلہ کیا
وہ انہوں نے تورات کے مطابق تھی، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ تورات کی کتاب استشنا اصحا نمبر 20 آیت نمبر 10 میں ہے کہ جب کسی شہر پہ حملہ کرنے کے لیے تم جاؤ تو پہلے صلح کا پیغام دے، اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے، یعنی اگر قلعے بند نہ ہو تو، لیکن اگر صلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کرو، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس کرد مردوں سب کو قتل کر دے۔ یہ تورات کے الفاظ ہیں یہود کی اپنی کتاب کے۔ باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیزیں ہیں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ میں تورات کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اس فیصلے کے مطابق یہودیوں کے جوان یعنی لڑنے کے قابل سارے قتل کر دیے گئے، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، ان کے مال و اسباب سے قبضہ کر دیا گیا، یہ سارا مال غنیمت ہے۔ اب یہ سورۃ احزاب کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے جو آیت ابھی میں نے لکھی ہے، وَأَنذَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، کہ وہ جو جن اہل کتاب نے جو 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 مشرکین کے سپورٹر ہوئے تھے جنگ احزاب کے اندر، اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ ان کو اتار دیا، ان کو نکال دیا، من سیاسیہم ان کے قلعوں میں سے، وَقَذَفَ فِی قُلُوبِہِمُ الرُّعْبَ اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقاً تقتلون ان میں سے ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، وتأسرون فریقا اور دوسرے فریق کو تم قید کرتے ہو، اور وَأَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ان کے مال، ان کے گھر بار، ان کی زمین، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی، اور کچھ ایسی زمین بھی دے دی جو ابھی جس پہ ابھی تک تمہارے قدم نہیں، یعنی غزوہ خیبر اور بعد کے غزوات کی بھی پیشین گوئی، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بنو قریظہ کا یہ مال وغیرہ ملنے سے پہلے مسلمان بہت مفلوق الحال تھے مدینے کے اندر، لیکن جب یہ چیزیں، جب مسلمانوں کو یہ مال غنیمت ملی تو مسلمانوں کے پاس اب آسودہ حال ہو گیا مسلمان، اور اس آسودگی کے اندر یاد رکھیے یہ جو بھی مال و دولت ملا تھا obviously اس کے اندر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا تھا اور باقی تمام مسلمانوں کا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس مال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ ملا اور باقی کو بھی ملا، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز سٹور نہیں کرتے تھے۔ آپ کو حدیث شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے اندر موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے اور گھر تشریف لے گئے، واپس آ کے فرمایا لوگوں سے، یعنی وجہ بیان کی کیوں جلدی میں اٹھ کے گئے، واپس آ کے بتایا کہ میرے گھر کے اندر ایک کھجور جو ہے وہ صدقہ کرنے سے رہ گئی تھی، تو میں نے کہا پہلے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی کوئی چیز سٹور نہیں کی، اور پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اگر یہ حالات رہے کہ اگر صبح کا کھایا تو شام کا نہیں کھایا، اور اگر شام کا کھایا تو صبح کا نہیں کھایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فقر تھا یہ اختیاری تھا، تو رسول اللہ نے کبھی کوئی چیز سٹور نہیں کی۔ اب یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بنو قریظہ کا مال و دولت مسلمانوں کو ملا، اب یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، وائفز، یاد رکھیے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے، لیکن رسول اللہ کی ایک اور حیثیت بھی ان کے لیے تھی جو باقی امت کے لیے نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر بھی تھے۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی احکام آنے سے پہلے کسی شوہر سے اس کی بیوی اگر نان نفقے کا مطالبہ کرے، نان نفقے کا، تو یہ مطالبہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یعنی آپ کی وائف اگر آپ کہتی ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے گھر کے لیے خرچ زیادہ دیں، تو یہ ناجائز حرام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کی بیوی کے لیے بھی حرام نہیں ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو۔ ٹھیک، اب یہ علیحدہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سٹور نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ سارا مال و دولت مسلمانوں کو ملا تو رسول اللہ کی ازواج نے کہا کہ جو آپ کے دیکھیے سب مسلمانوں کے پاس ہے تو آپ بھی اس طرح کیجئے کہ ہمارے نان نفقے کے اندر اضافہ کیجئے، خرچ کے اندر تنگی ہے۔ اس مطالبے کے اندر قطعاً کوئی ایسا اس وقت تک کوئی برائی نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے قرآن مجید کی جتنا بھی اترا تھا، آپ کوئی قرآن اور حدیث دکھا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ازواج مطہرات سے کہ مجھ سے نان نفقہ نہیں مانگنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان نفقہ جتنا ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے، لیکن یہ نان نفقہ بڑھانے کی یہ جو تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی،
اس لیے پسند نہیں آئی. ریزن یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کوئی سٹور نہیں کرتے تھے. سٹور کرتے تو دیتے نا. رسول اللہ کی اختیار یہ تھا کہ میں نے مال اپنے پاس ایک دن بھی نہیں رکھ دیا, یہ کھجور بھی نہیں رکھنے. اپنی حدیث سنی. اس لیے جب میں نے رکھنی نہیں تو میں تو نان نفقے کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ ازواج مطہرات نے جن نان نفقہ جو اس کے بارے میں کیوں جو ہے کیوں یہ کہا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وقتی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طبیعت کے نظر ملال پیدا ہوا, افسوس پیدا ہوا. تو رسول لیکن مشہور یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی بیویوں سے ناراض ہے. جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو جو مسند احمد بن حنبل کے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر نازل ہوئے اور فرمایا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے. اجازت نہیں ملی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اجازت نہیں ملی. فوری طور پہ اجازت نہیں ملی. کہا یعنی یہ کہا گیا ہوگا کہ انتظار کریں. یہ جس سے حدیث شریف میں بھی کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ حضرت ابوبکر اور عمر کو میرے پاس آنے دو. جب دونوں نازل ہوئے, دونوں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی وہاں موجود تھے اور آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس بیٹھی تھی اور آپ خاموش ہیں. تو آگے میں پڑھ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کے پیغمبر کو ہنسا دیتا ہوں. یعنی ان کی طبیعت اگر کے اندر ذرا ایسی کوئی بات ہے تو ان کو ذرا ان کی طبیعت ان کو ذرا خوش کر دو. پھر کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ دیکھتے کہ میری بیوی نے آج مجھ سے روپیہ پیسہ مانگا, میرے پاس تھا نہیں. جب وہ زیادہ ضد کرنے لگی تو میں نے اٹھ کر ان کی گردن ناپی. اب دیکھیے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف صرف نہیں کر رہی تھی, باقی بھی وائفز کہہ رہی تھی کہ چونکہ مولا دولت ملا ہے تو ہمیں نان نفقہ کے اندر اضافہ کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے رسول اللہ ہنس پڑے اور فرمانے لگے کہ یہاں بھی یہی قصہ ہے, دیکھو یہ سب بیٹھی ہوئی ہے مجھ سے مال طلب کر, یہ مجھ سے نان نفقہ طلب کر رہی. حضرت یہ دونوں سن کے حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کی طرف لپکے مارنے کے لیے اور حضرت عمر حضرت حفصہ کی طرف لپکے. اور دیکھیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل بیویاں صرف یہی دو نہیں تھی اس وقت. روایت دیکھیے گا رسول اللہ کی ٹوٹل رسول کی اس وقت 9 بیویاں تھی, ساری حاضر تھی. ان کے نام بھی سن لیجیے. 5 تو قریش سے تھی, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت سودا, حضرت ام سلمہ, صفیہ بنت حیی بنو نذیر سے, حضرت میمونہ بن حارث, زینب بنت حجش, حضرت جویریہ. یہ 9 رسول اللہ کی اس وقت بیویاں تھیں اور یہ بات سب نے کی تھی. یعنی اگر یہ بات اگر آپ کہتے ہیں نا کہ رسول کو ناراض بھی ہوئے تھے تو رسول کی 9 بیویوں نے نان نفقہ مانگا تھا. اب جب یہ بات ساری ہوئی تو میں دوبارہ اس حدیث پہ جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر دونوں کو روک دیا کہ آپ ان کو کچھ نہیں کہیں. اور اس وقت جو ہے اس وقت پھر یہ آیات اتری جو کہ آگے میں ابھی پڑھوں گا آپ کے سامنے. جو آگے آیت میں پڑھوں گا نا وہ آیات نازل ہوئی اور اس آیات کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس آیات کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے. وہ آیات آپ سمجھیں گے تو لفظ اہل بیت کی سمجھ آ جائے گی. پہلی آیت اس کے بارے میں کہ دیکھیں لفظ کیا کہ یا نساء النبی. اب یا نساء النبی سے مراد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل ازواجک آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان چاہتی ہو, فتعالین تو کہ آؤ, امتعکن میں تمہیں کچھ مال دوں, واسرحکن سراحا جمیلا اور تمہیں اچھی طرح رخصت کر. یعنی ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ 2 چیزیں اختیار کر لو. اگر تمہیں دنیا کا اگر تم نان نفقہ میں چاہتی ہو نا کہ اضافہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جوڑتے نہیں ہیں. اس صورت کے اندر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اگر تم اللہ اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے آدھا
تیار کر رکھا ہے للمحصنات منکن اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیک ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہی نیک تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا اجر۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اختیار دیا گیا کہ مال چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو جاؤ، مال نہیں چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ رہنے پر تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عائشہ کو فرمایا کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا مال چاہیے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم ایک ایک بیوی کے پاس گئے، سب سے فردن فردن پوچھا، سب نے فوراً یہی جواب دیا کہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے۔ یہ تو وہ ساری چیز ہے جس کو بعض دفعہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کوٹ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے ایک اپنا رائٹ مانگا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نبی ہوں، میں مال جمع نہیں کرتا، میں مال نہیں دے سکتا۔ یہ صورتحال ہے، کسی ایک صورت کا انتخاب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اب یہ تو بات واضح ہو گئی، اس کے نہ کوئی کباط ہے، نہ کوئی غلطی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اس کے اوپر کچھ کہا، ٹھیک ہے، سوائے وہ جتنی بات جو قرآن مجید یا حدیث کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے پھر کچھ اور آگے کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان اللہ علی کل، کہ اے اللہ کی بیویوں، چونکہ تمہارا اجر وہ بہت بڑا ہے، تو اگر تم میں سے اگر کوئی جو غلط بات کرے تو اسے عذاب بھی دوسروں سے زیادہ ملے گا۔ ایک بات یہ کی گئی، اور یہ اچھا کچھ لوگ یہ بات تو کرتے ہیں کہ اللہ کی بیویوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تم غلط بات کر دو، یعنی ناشائستہ لفظ کہہ دو، اس کو ناراض کر دو تو دوسرا عذاب ہوگا۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیے، نان نفقہ طلب کرنا کوئی ایسی فاحشہ مبینہ نہیں تھا، کوئی غلط بات نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے اس بات کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی بیویوں نے کبھی کوئی ایسی بات کی نہیں جو کہ کوئی کی ناشائستہ کلمہ ہو۔ اور اگلی آیت کو نہیں پڑھتا غور سے، فرمائے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اسے ہم دگنا اجر دیں گے، وَآتَتْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا رزق جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ اگلی آیت کے اندر دیکھیں، پچھلی آیت کے اندر عذاب سے ڈرایا گیا، تو اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ جو نیک عمل کرے گی اس کے لیے اجر بھی دگنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں، اگر وہ غلطی کریں تو اللہ ناراض بھی دگنا ہوتا ہے، اور اگر وہ نیکی کریں تو اجر بھی عام لوگوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہی بات کی گئی، اور یہ بات جو ہے یہ ان کو تبلیغ کی گئی، نہ کہ یہ کہ انہوں نے کوئی غلط کام کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں سرزنش کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آگے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے اللہ کے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، سن لیجئے گا، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس میں یاد رکھیے گا۔ اس کا مطلب اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ لسنا کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فلا تخضعن بالقول، تو کسی سے بات کرنی ہو تو دب کے بات مت کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ ایسا نہ ہو کہ دب کے بات کرنے کی وجہ سے کسی کے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی کسی مرد کے ساتھ، یعنی امت کو سکھایا جا رہا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے امت کی عورتوں کو، کسی مرد سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، سپورٹ لہجے میں بات کرنی ہے، تاکہ کوئی خواہ مخواہ کوئی غلط بات یا غلط ارادہ ذہن کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ تو ایتھکس دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، اگلا ایتھکس کا مطلب غلط لے۔ ایتھکس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے کہ غیر مرد سے ایسے لہجے میں بات کرے، بہت نرم لہجے کے اندر، سپورٹ لہجے میں بات کرے۔ آگے فرمایا، اب دیکھیے پیچھے سارا تذکرہ کس کا آ رہا ہے، جتنی بھی آیتیں پڑھیے، یا نساء النبی، کل اللہ رسول کی بیویوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اگلی آیت پڑھیے، ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو میں دوبارہ کال کر دوں گا آپ لوگوں کو۔ آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کی طرح کی جو کا اظہار نہیں کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کی بیویاں نعوذ باللہ کوئی باہر پھرتی تھیں،
لیکن ان کی امت کو کہا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر عورتیں ٹکی رہیں، یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں. وہ ضرورت جو ہے ایک پردے کے اندر رہ کے مناسب جاب بھی ہو سکتی ہے، وہ تعلیم بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ گھروں کے اندر رکی رہو اور جاہلیت کی طرح اپنا اظہار مت کرو، یعنی پردے کے بغیر جس طرح عورتیں نکلتی تھیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت. اور تمہیں بالکل پاک و صاف کرے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں اہل بیت کا جو جناب میں نے دوبارہ، کیونکہ یہ 15 منٹ اور دیجیے گا کیونکہ فنش کرنا ہے اس کو. میں نے دوبارہ آپ لوگوں کو بھیج دیا ادھر. ہمارے جناب واٹس ایپ کے ساتھ ہی ری جوائن کر رہے ہیں، اس لیے ہم جو ہیں وہ چند منٹس فیس بک والے دوستوں سے معذرت کہ ہم چند منٹ رکے. جناب میں دوبارہ ری سٹارٹ کروں، سارے آ گئے ہیں؟ جی جی چلیں. ہم آواز آ رہی ہے نا بالکل ٹھیک؟ چلیں جی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی 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 سر. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ جو موجودہ ہم جو آیت پڑھے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے میل کچیل دور کرے اے اہل بیت، اور تمہیں اس طرح پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. تو جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ پچھلی آپ جتنی بھی آیات دیکھ لیں، ساری کی ساری آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے،
اور یہاں اہل بیت کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، اس لیے یہ امت کا اتفاق ہے، یہ امت کا اس پہ اتفاق ہے۔ میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، بے شک آپ کوئی بھی مسلک لے لیں، وہ مسلک جو ہیں وہ فقی مسلک ہوں، وہ سلفی مسلک ہو، وہ شیعہ مسلک ہو، سب کا اتفاق ہے کہ یہ جو لفظ یہاں جو قرآن مجید کے اندر اہل بیت کا لفظ آیا ہے، یہ قرآن مجید کی سیاق و سیاق کے مطابق اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور یہ اگر کوئی بھی نہ اگر یہ بات کرے تو یہ قرآن مجید کا سیاق و سباق بڑا واضح ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہم علمہ التاویل، کہ اے اللہ تعالیٰ انہیں تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو وہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہاں اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ تو یہ تو ہوگا کہ قرآن مجید کے بنیادی طور پہ جو اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسرا کہ اہل بیت کے اندر کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں، کوئی اور شامل نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا کہ شریعت اسلامی کے اندر جس طرح قرآن مجید ماخذ ہے کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی علم کا، اس طرح حدیث بھی ماخذ ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی تعریف کے اندر اضافہ کیا ہے، کیٹیگری کے اندر اضافہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اولا طریقے سے اولین مصداق ہیں اہل بیت کا، یہ تو کنفرم ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اور لوگوں کو شامل کیا ہے۔ اب دیکھیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن وہب بن زما سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی ام سلمہ، کہ ہمیں حضرت ام سلمہ عنہا نے بتایا، حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، کہ ہمیں ام سلمہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع علی والحسنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت حسنین کو جمع کیا، ثم ادخلہم تحت ثوبہ، پھر انہیں چادر کے نیچے داخل کیا، ثم جار الی اللہ، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ثم قال، پھر کہا ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اب حضرت ام سلمہ ان کے گھر کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، تو حضرت فقالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ادخلنی معہم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان میں داخل کیجئے۔ اور کسی ایک اس حدیث کے کئی طرق ہیں، کئی طرح سے بیان ہوئے۔ ایک اور حدیث کے اندر میں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں ان کے اندر شامل نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہوں؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ چونکہ قرآن مجید کی آیات پہلے آ چکی تھی تو انہوں نے یہ کہا رسول کہ کیا میں اہل بیت کے اندر شامل ہوں، یعنی کیا آپ کی بیویاں اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہیں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک من اہلی، انک من اہلی، کہ اے ام سلمہ تم تو میرے اہل بیت کے اندر شامل ہو ہی۔ اس کا یہ ترجمہ ذرا ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر یہ حدیث پڑھ کے کوئی بندہ یہ کہے کہ جن 5 بندوں کا ذکر حضرت ام سلمہ والی حدیث کے اندر ہے وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں، باقی نہیں ہے، یہ پوری حدیث پڑھیے جس کے کئی طرق ہیں، کئی لوگوں نے اس کو روایت کیا۔ تفسیر ابن جریر دیکھیے جو نہ شیعہ نہ سنی اس سے پہلے کیے، اس کے اندر یہ ساری احادیث موجود ہیں، اور یہ ساری احادیث یہ کئی راویوں سے ہیں، 10-15 کی تو میں نے ادھر اس کی جو ہیں وہ ترک اس کے اکٹھے کیے ہیں، باقی اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اور یہ پوری حدیث یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وضاحت فرما دی کہ میری بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت کے اندر بطریق اولا شامل ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس حدیث کی بنیاد پہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین یہ شامل ہیں اور باقی شامل نہیں ہے، تو نعوذ باللہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث آپس کے اندر ایک دوسرے کو نگیٹ کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ حدیث شریف جو ہے وہ شارح ہے، وہ تفصیل ہے قرآن مجید کی، اس کو نگیٹ نہیں کرتی حدیث شریف۔
اس لیے یہ احادیث جو ہیں یاد رکھیے، یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ تمام مکاتب فقہ کی کتابوں کے اندر یہ احادیث موجود ہیں. جس طرح میں نے تفسیر تبری کی بات کی، تفسیر تبری تو وہ تفسیر ہے جس سے ہمارے تمام مسالک اس سے استدلال کرتے ہیں. وہ شیعہ کے نزدیک بھی وہ ہے، وہ سنی کے نزدیک بھی ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ ساری یہ حدیث یہ ساری موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ اہل بیت کے اندر قرآن مجید کے مطابق اہل بیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت کے لفظ کا اولین مصداق ہے، نمبر 1. اور رسول اللہ کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد فاطمہ کو اور حضرت علی کو اس کے اندر شامل کیا. کیوں؟ میری دلیل اور بھی ہے. اس حدیث کے تحت تو صرف 4-5 لوگ کے نام لیا گیا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان 4 کا نام لیا گیا. ٹھیک ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہے. اگر اس حدیث کو صرف لیا جائے تو حضرت حسن کی اولاد اور حضرت حسین کی اولاد، پھر اگر اس حدیث کا اگر آپ یہ مفہوم لیں کہ باقی شامل نہیں ہے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد پھر کیسے شامل ہوگی اگر اس حدیث کو صرف 4 تک رکھا جائے تو. اس لیے اس حدیث کا یہ مفہوم بالاتفاق امت غلط ہے کہ ان 4 کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہے. خود جو ہیں وہ جو مجتہد حضرات ہیں تمام مسالک کے، ان کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت وسلم کی بیویوں کے علاوہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد بھی شامل ہے، اور ان کی بعد میں آنے والی اولاد بھی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے. اور یاد رکھیں متقدمین کے اندر چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، اس چیز کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کی اولادیں، یہ سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس کے علاوہ جو ہے یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور احادیث کے مطابق حضرت عباس کی فیملی، حضرت جعفر کی فیملی، حضرت عقیل کی فیملی، رسول اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور احادیث کے مطابق یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر شامل ہے. حضرت عباس کی فیملی، حضرت جعفر کی فیملی، حضرت عبداللہ ابن جعفر کا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے کہ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو وہ چھوٹے سے بچے تھے عبداللہ ابن جعفر. تو جب ان کی وفات کی خبر ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم کے چونکہ چچا تھے، وسلم کو بہت پیارے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم سخت غمگین تھے. وسلم ایسے گھر کے اندر آ رہے تھے ان کی خبر سن کے. عبداللہ ابن جعفر جو ہے وہ آگے سے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو کو کیا ہوا، ابو کا کیا ہوا. اندازہ ہو گیا کہ وہ شہید ہو گئے. تو جب وہ بہت رونے لگے یہ خبر سن کے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ محمد تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہو. تو اس بنیاد پہ حضرت عبداللہ ابن جعفر جو ہیں حضرت جعفر کی اولاد جو ہے وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہے. حضرت عباس کی اولاد بھی داخل ہے، حضرت عقیل بن ابی طالب ان کی اولاد بھی اس کے اندر داخل ہے. کیوں؟ اصول یہ ہے کہ جس کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے. تو جس کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، جس کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے نا، اس میں آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کو صدقہ دینا جائز نہیں تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اولاد فاطمہ، اس کے علاوہ حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی بیٹیاں ہیں یاد رکھیے گا جس اصول کے تحت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی اولاد اہل بیت کے اندر شامل ہے، اسی اصول کے تحت حضرت زینب کی اولاد بھی اہل بیت کے اندر داخل ہے. اس اصول کے تحت جو ہے حضرت رقیہ، حضرت عثمان کے وہ بچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے تھے وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہے. تو اہل بیت کے اندر یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اب تمام قرآن احادیث سامنے رکھنے کے بعد اہل بیت کے اندر نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں از روئے قرآن اس کے اندر داخل ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ کی اولاد اس کے اندر شامل ہیں، اور اسی اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کی اولادیں اس کے اندر شامل ہیں. پھر حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد،
یہ بھی اس کے اندر شامل. تو یہ تو اہل بیت کا صحیح مفہوم ہے جو کہ امت کے اندر 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ چونکہ بار بار عام طور پہ محرم کے اندر تذکرہ ہوتا ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے. اہل بیت تو یاد رکھیے, اہل بیت کی جو عزت ہے, یاد رکھیے آخر کے اندر اہل بیت کی عزت قرآن جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت کی اطاعت ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ کی ایک اور حدیث کے مطابق رسول نے فرمایا, میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان کی اطاعت کرو گے گمراہ نہیں ہوگے. رسول نے ایک حدیث کے اندر ان چیزوں کے بارے میں بتایا, کتاب اللہ و سنتی, میری کتاب اور میری سنت. اور دوسری حدیث کے اندر بتایا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی, اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری وعطرتی اور میری اولاد اور میرے اہل بیت. تو رسول اللہ تعالیٰ کی کتاب, رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے جو رسول کی اہل بیت ہیں, ان تمام سے محبت کرنا, ان کی اطاعت کرنا, یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا, اس کے بغیر عمل مکمل نہیں ہوتا, اس کے بغیر جو ہے وہ نجات نہیں مل سکتی. اور ایک اور بات بھی بتا دوں, ہم جب صحابہ کرام کہتے ہیں تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جتنے بھی اہل بیت تھے وہ صحابی بھی تھے. حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت عثمان, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت جعفر, حضرت عقیل, حضرت عباس, ان کے یہ سارے صحابی. تو ہم جب صحابہ کرام کہتے ہیں نا اہل سنت, تو اس کے اندر اہل بیت اس کے اندر آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ جاتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ معصوم, ہم نہیں کہتے محفوظ ہیں عند اللہ گناہوں سے, تو ہم یہ کہتے ہیں تو اس کے اندر اہل بیت آٹومیٹکلی شامل ہے. اور اس نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ میرے بات کہ یہودیوں کے اندر 71 فرقے ہوئے تھے, انصارہ کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے, میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے جن میں صرف ایک نجات پائے گا. اور وہ نجات پانے والا صحابہ کرام نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا. تو یاد رکھیے یہاں بھی صحابہ کرام کے اندر اہل بیت بھی داخل ہے. کہ صحابہ کرام کے مفہوم کے اندر اہل بیت آٹومیٹیکلی داخل ہو جاتے ہیں, یاد رکھیے, کیونکہ تمام اہل بیت صحابی بھی تھے. یہ ٹھیک ہے کہ تمام صحابی اہل بیت نہیں تھے. تو اس اصول کے تحت جب ہم صحابہ کرام کہتے ہیں تو رسول نے جن کو اہل بیت فرمایا تھا وہ تمام اس کے اندر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ اہل بیت کا صحیح شناخت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی صحیح اطاعت, ان کی صحیح عزت. اور اللہ تعالیٰ بغیر کہ دیکھیں آج کل میں کسی خاص کی بات نہیں کر رہا, تشدد مذہب کے اندر ہر طرف ہے اور یہ مختلف اطراف سے ہے. تو تمام جتنے اہل بیت ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی عزت, ان کی محبت, ان کی اطاعت عطا فرمائے اور اس کو ہمارے ایمان و عمل کا حصہ بنائے. جزاک اللہ خیر. کوئی کسی کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی یہ ہمارے پاس آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ جو ہے وہ فیس بک پہ بھی ہمارا لائیو ہے آ رہا ہے اور یہاں بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی جناب, اپنا تیمور صاحب تو غیر نہیں ہیں, طیب بھائی ہیں, مقصود بھائی ہیں, اس کے علاوہ بیگ صاحب ہیں. جناب کوئی سوال ہو تو ہم سوال لیں ورنہ ہم دعا کریں. السلام علیکم سر, آپ نے یہ بتایا کہ جو یہود کے قبائل تھے 16 ہوئی بنو کیا نام بنو قریظہ, تو اس میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ, ہاں بنو قریظہ کے ساتھ اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ ایز اے وہ جج کے پرائز نام کیے تھے. جی جی, یہ بنو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں سوری, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن معاذ, سوری غلطی ہو گئی. اور ان کو جج بنو قریظہ نے خود چنا تھا کہ چونکہ یہ پرانے حلیف ہیں ہمارے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہیں. جج ایسا ہی ہوتا ہے نا جو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہو. تو انہوں نے کہا یہ ریفری ہیں, ہمیں بھی قبول ہے, مسلم کو بھی قبول ہے, تو یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا. تو یاد رکھیے گا دنیا کی کسی یہود اس پہ اعتراض کرتے ہوتے ہیں
تو یاد رکھیے گا جب آپ خود کسی ریفری پہ راضی ہو جائیں اور وہ آپ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کر دے، تورات کے مطابق نہ کہ قرآن کے مطابق، تو پھر بعد میں یہ کہنا ہسٹری آف جیوز کے اندر یہ لکھا ہونا ہے انسائکلوپیڈیا آف جیوز کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیادتی تھی، ظلم تھا، تو بالکل بے معنی سی بات ہو جاتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہاں پہ بھی یہ بہت بڑا مطلب اعتراض ہوتا ہے. ایک تو یہ والا اعتراض، اور دوسرا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، مطلب اس کے اوپر یہ اعتراض بہت زیادہ کرتے ہیں نا. مطلب آپ، کیونکہ میں تو آسٹریلیا میں رہتا ہوں، یہاں پہ مطلب قسم کی ذاتی ہے یہاں پہ، تو یہ دو سوال بہت زیادہ مطلب کیے جاتے ہیں. ایک تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق، اور دوسرا یہ کہ یہ والا کہ یہ مطلب اتنے 500 کے 600 مطلب اس وقت مطلب وہ کیے گئے. خیر وہ تو مطلب یہ آپ نے لاجیکلی بڑی اچھی بات بتا دی، لیکن یہ بڑا مجھے تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ وہ چونکہ میں نے ساتھ میں معاذ رضی اللہ عنہ کا نام مطلب میرے دل میں تھا، لیکن آپ معاذ رضی اللہ عنہ جی وہ میں مجھے کنفیوژن. جی طیب، یہ ہمارے ڈاکٹر طیب صاحب ہیں، ہمارے دوست آسٹریلیا سے، ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اسٹوڈنٹ. معاذ بھائی، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، قرآن نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ الطیبات للطیبون، کہ نیک لوگ، نیک مرد ہوتے ہیں نیک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبون، اور نیک عورتیں ہوتی ہیں نیک مردوں کے لیے، اور والخبیثات للخبیثون والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد ہوتے ہیں خبیث عورتوں کے لیے، اور خبیث عورتیں ہوتی ہیں خبیث مرد. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ اگر کوئی غلط بات کرے گا تو قرآن مجید کے اصول کے مطابق نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یاد رکھیے، اگر آپ آج کوئی بھی ہو، اگر آپ کسی کی بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کے پورے گھر، اس بندے کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں آپ نے سنا کہ یا نساء لستن کاحد من النساء، کہ اے اللہ تعالیٰ کی نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ جو ہے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ رکھا ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، آخرت کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا لستن کاحد من النساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح اللہ تعالیٰ کا نبی بہترین تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فیملی بھی بہترین دی، بیویاں بھی بہترین دی، دوست بھی بہترین دیے. جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے نا سورۃ فتح کے آخر میں کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، رحم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل. آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو ساتھی ہیں، معہو کے اندر جو بھی ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے داماد، ان کے سسر، ان کے برادر لاز، سارے معاو سے سب مراد ہے، معا لفظ عام ہے. ٹھیک ہے، اللہ فرمایا کہ ان کی مثالیں تو تورات اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اچھائی کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر دی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز بہترین دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھی بھی بہترین دی ہے، کتاب بھی بہترین دی، شریعت بھی بہترین دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے امت بھی بہترین دی. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے، اگر رسول اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نہ ہوتے، ان کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر کسی چیز کے اندر کمی ممکن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی کسی چیز کے اندر کمی نہیں ہو سکتی. ورنہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین نامکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پھر اور نبی بھیجنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی کامل، ان کی کتاب بھی کامل، ان کی شریعت بھی کامل، ان کا گھر بھی کامل، ان کا باہر بھی کامل، ان کی جلوت، ان کی خلوت، ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کے رشتہ دار، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے داماد اور ان کے سسر، ان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ کامل ہیں. یہ کامل ہوں تو دین کامل بنتا ہے، ورنہ دین کبھی کامل نہیں بنتا. یاد رکھیے، جو بندہ انڈائریکٹلی ان میں سے کسی چیز کو کم سمجھتا ہے، دوسرے ادبی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نامکمل سمجھتا ہے، اور اس کے اندر پھر وہ کوئی مرمت لگانا چاہتا ہے نعوذ باللہ اپنی طرف سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو آپ نے اس کے اندر دیکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن مجید بڑا واضح ہے کہ اہل بیت کا لفظ بنیادی طور پہ اللہ کی رسول کی بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور حدیث شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر اس کے اندر اپنے بیٹیوں کی اولادوں کو اور اپنے دامادوں کو داخل کیا حدیث شریف کی روح سے،
اور ایک بیوی جس کے گھر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے کنفیوژن کو بھی کنفیوژن دور کرنے کے لیے پوچھا تو فرمایا کہ ہاں تم میری بیوی ہو، تم تو اس کے اندر پہلے سے داخل ہو، تم تو بدرجہ اولا اس کے اندر داخل ہو. میں نے حدیث پڑھی تھی جو کہ آپ کے اندر اس کی میں سند بھی پوری اس کی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. تو یہ پوری بات قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے، اور یہ صرف کسی ایک مسئلے کی کتابوں کے اندر نہیں لکھی، یہ ہر جگہ موجود ہے. آپ متقدمین میں سے کسی کا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ قرآن مجید کا یہ ترجمہ، قرآن مجید کی یہ تشریح، یہ احادیث، یہ ہر جگہ موجود ہے. باقی ہمارا مقصد کسی کو غلط یا صحیح کہنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت، جس سے مراد کیا ہے، نبی وسلم کے گھر والے. یوں سمجھے نا کہ اہل کا مطلب ہے والے، اور بیت کا مطلب گھر ہے. یوں سمجھے کنبے کے افراد. اگر عام آپ اردو میں ترجمہ کریں اہل بیت کا مطلب ہے کنبے کے افراد. اب آپ مجھے لاجیکلی بتائیے، جب نادرا سے آپ بے فارم ایشو کرواتے ہیں کسی بھی کنبے کے لیے، تو آپ کے کنبے کے افراد میں آپ کے نام سے پیچھے آپ کے نام کے نیچے سب سے پہلے کس کا نام ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی کا. باقی لوگوں کے نام بعد کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ تو کسی بھی کامن سینس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ بدرجہ اولا اہل بیت کے اندر داخل ہیں. اور باقی رسول نے جس کو اس کے اندر داخل کیا، جس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی میرے اہل بیت کے اندر داخل کر، وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہے. ان سب کا احترام برابر واجب ہے، ان کی عزت، ان کی اقتداء، ان کی اطاعت برابر واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہا، دیکھیں نا، حدیث قرآن کا کچھ شریعت لے لینی پسند کی، اور جو پسند نہ آئے وہ چھوڑ دینی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہود کے بارے میں کہ اللہ کرم جس طرح سورۃ بقرہ کے اندر آیت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہود سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض حصے کے اوپر تو ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور اس کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک، اس کی کیا سزا ہوگی، من یفعل ذلک، جو یہ کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ ذلت دنیا کی زندگی کے اندر، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت کے اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب کے اندر ڈالا جائے گا. یہ تو یہود کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر جو پسند ہوگا وہ لے لیا، جو ناپسند ہوا وہ چھوڑ دیا. قرآن نے کہا کہ یا آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کے اندر پورے داخل ہو جائے. اور بھی قرآن ایک اور بھی رسول نے یہ فرمایا تھا کہ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ بھی سن لیجیے آخری بات. قرآن مجید کے اندر یہ صاف ہے کہ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، اس کے بعد کہ ما تبین، کہ جو کچھ واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، الہدا، ہدایت میں سے، یعنی قرآن مجید نے جو ہدایت بھیجی، قرآن مجید وغیرہ، اس کے واضح ہونے کے بعد، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کرے، غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور کے راستے کی، مسلمانوں کا راستہ 14 سال سے یہی جو ہم بیان کر رہے ہیں. فرمایا نولیہ ما تولی، تو ہم مجھے ادھر پھیر دیتے ہیں، جہاں وہ جانا چاہتا ہے نا ہم ادھر ہی اللہ تعالیٰ سے پھیر دیں. اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ کے کوئی خاص بات نہیں منواتا، صرف اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچاتا ہوتا ہے انبیاء کے ذریعے، پھر انبیاء صحابہ کرام کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، پھر علماء کے ذریعے. فرمایا نولیہ ما تولی، تو جو نہیں مانتا ہم اسے اس طرف پھیر دیتے ہیں جہاں وہ نہیں، جس گمراہی کے اندر وہ جانا چاہتا ہوتا ہے، جس غلط فہمی کے اندر، جس گمراہی کے اندر، جس ضد کے اندر، نولیہ ما تولی، ہم اس کو اس کے اندر پھیر دیتے. ونصلیہ جہنم، اور اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے. وساعت مسیرہ، جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، یہ رہنے کے لیے بڑی ہی بری جگہ ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نمبر 2، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق جو بندہ، وہ عالم ہو، وہ حاکم ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کا وہ حکمران ہو، وہ کوئی مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، جو قرآن و حدیث کے مطابق جو کہے بات کرے اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا. اور فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازعہ ہو جائے کسی معاملے کے اندر. اب یہ تنازعہ قرآن سے تو نہیں ہوگا، تنازعہ حدیث سے تو نہیں ہوگا، تنازعہ ہوگا ان کو بیان کرنے والے پہ، کہ جو بندہ کہے کہ رسول اللہ نے اس طرح فرمایا یا قرآن میں اس طرح ہے،
اور آپ کو لگے کہ وہ غلط ہے، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز کے اندر تمہارا اولي الامر سے تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ، جو اس کو پھیرو، تو اس بات کو لوٹاؤ، تو رجوع کرو إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف. ابھی ہم نے قرآن مجید پر آئی اللہ کی طرف رجوع ہے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، یہ رسول کی طرف رجوع ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو کسی بھی کنفلکٹ کی صورت کے اندر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، دیکھو اللہ کا رسول کیا کہتا ہے. تو ہمارے اندر الحمدللہ ایمان موجود ہے، ہم نے اس معاملے کو دیکھا ہے قرآن مجید کے مطابق، حدیث شریف کے مطابق. ٹھیک ہے، اور جو قرآن مجید کے اندر واضح ہے، جو حدیث شریف کے اندر واضح ہے، وہ آپ کو بتا دیا ہے. اور 1400 سال سے امت بالاتفاق اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اہل بیت کی جو ہے وہ صحیح شناخت اور صحیح اطاعت اور صحیح محبت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا، اس کو ہماری اللہ تعالیٰ نجات بھی بنائے. کوئی اور سوال کسی کا ہو جناب؟